السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلمان۔ عید الفطر کی بڑی خوشیاں، آج ہم پہنچے ہیں ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق کے پاس۔ دیکھتے ہیں کہ یہ عید کس طرح مناتے ہیں، رہیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سر، عید مبارک۔ مبارک سر۔ سر عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ہم آئے ہیں، تو سر سب سے پہلے تو عید آپ کو مبارک ہو، اور اس کے بعد سر یہ بتائیے گا کہ راجن پور میں کب سے آپ تعینات ہیں اور کیسے عید مناتے ہیں یہاں پر؟ تھینک یو ویری مچ، وہ آپ کو بھی عید مبارک۔ میں بنیادی طور پہ اگست 2024 میں یہاں آیا تھا، اس کے بعد آن ورڈ یہی کام کر رہے ہیں۔ تو عید تو ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے آبائی گاؤں میں ہوتے ہیں تو عید اور طریقے سے ہوتی ہے، جب آپ آفیشیل کیپیسٹی میں ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ عید ہوتی ہے۔ اس میں وہاں تو ظاہر ہے کہ آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، بچپن کے دوست ہوتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کا ایک آفیشیل انوائرمنٹ ہے جس میں آپ نے کافی چیزیں تو فارمل کرنی ہوتی ہیں، جس طرح کہ اس دن آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ادارے ہیں انہوں نے پبلک کنوینئنس کا اور پبلک فیسیلیٹیشن کا جو ارینجمنٹس کرنا ہے وہ کیا ہے یا نہیں، جیسے صفائی ستھرائی ہے، اچھا مسجد کے یا عیدگاہ کے انتظام و انصرام ہیں، اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ راستے میں لوگوں کی سیکورٹی کے ایشوز ہیں۔ یہ ساری چیزیں اوور آل جو ہے نا اس کا چونکہ بینگ ڈپٹی کمشنر یہ ہمیں دیکھنا ہوتی ہیں۔ ایک تو لہذا آپ ایک آفیشیل کیپیسٹی میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایٹ دی سیم ٹائم آپ عید بھی منا رہے ہوتے ہیں۔ تو عید میں جب آپ مناتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا جو ہاؤس کا سٹاف ہے وہ ظاہر ہے وہ آپ کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، اس دن وہ لبرٹی بھی لے جاتا ہے، کوئی آپ اس دن آفیشیل جو ایک ہے رکھ رکھا ہو وہ ایگزیمپٹی ہو جاتا ہے تقریباً۔ ڈرائیور ہے اس کو بھی آپ کو ظاہر ہے عید کا دن ہے آپ کے گلے ملیں گے، آپ کا آپریٹر ہے، آپ کا دیگر سٹاف جتنا بھی ہے۔ اچھا اسی طرح جب آپ عیدگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی سارے لوگوں کو آپ ملتے ہیں۔ تو ڈپٹی کمشنر کا چونکہ عہدہ جو ہے نا اس کی ایک حیثیت ہے، لہٰذا لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہو گیا کام کی بات، ہم آ جاتے ہیں آپ کے سٹارٹ سے، بچپن کیسا تھا اور تب عید آپ کیسی مناتے تھے؟ بچپن تو میرا خالص دیہاتی ہے، ہم ایک دیہات میں رہتے تھے جو کہ پیر محل ایک جگہ ہے ڈسٹرکٹ آف بٹیک سنگھ میں، وہاں تھی۔ تو بالکل ہی پیور جس طرح کوئی یعنی ایکچوئل دیہاتی ماحول ہوتا ہے نا ویسا ہی تھا۔ ہاں اس میں وہ ہمارے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس میں ہمارے کزنز بھی ہوتے تھے، ہم بھی ہوتے تھے، بہن بھائی بھی ہوتے تھے۔ پھر اسی گاؤں میں ہم پڑھتے رہے 3-4 جماعتیں، تو میں اسی گاؤں کے اسکول میں پڑھتا رہوں۔ اچھا یعنی گورنمنٹ اسکول سے؟ ہاں گورنمنٹ اسکول میں۔ بہت زبردست بات ہے کہ سر آپ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک گراس روٹ لیول اور ایک ایسا بیکورڈ ایریا سے پڑھے اور اتنی ماشاءاللہ سب ترقی پا لی ہے۔ اس دور میں نا جو ہائی اسکول یا یہ پبلک سیکٹر کے اسکول تھے نا، گورنمنٹ ہائی اسکول یا گورنمنٹ مڈل اسکول، ان کا ایک بڑا لیول ہوتا تھا۔ اس وقت ٹیوشن کا کلچر کوئی نہیں تھا، اگر کوئی استاد پڑھاتا بھی تھا تو وہ بند تو ٹیوشن جاتی تھی لیکن وہ پیسے نہیں لیتا تھا، وہ اضافی ٹائم بچوں کو دیتا تھا۔ جو بچے کمزور ہوتے تھے یا بچے شائننگ ہوتے تھے تو مزید ان کو ٹائم دیتا تھا کہ وہ پرفارم کر سکیں ایگزامز کے دوران۔ تو اس لحاظ سے وہ جو گورنمنٹ کے اسکول تھے وہ آج کے ایون پرائیویٹ اسکولوں سے بھی بہت بہتر تھے۔ اور کتنے بہن بھائی تھے جو کہ پڑھتے تھے؟ اور پھر عید کے حوالے سے بتائیں کہ پھر عید آپ لوگوں کی کیسے گزرتی تھی؟ ہم 2 بھائی تھے، پہلے انیشلی تو 3 تھے، ایک جو تھا وہ فوت ہو گیا تھا جب میں یہ لا گریجویشن کر رہا تھا، وہ کمزور تھے، اس کے اعصاب وہ بچپن میں ہی ڈسیبل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری 4 بہنیں ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ماں جائے کا تصور ہے یہ ایسے تھوڑا تصور ہے کہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ماں باپ تو خیر آپ کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں نا، تو باقی جو پہلا آپ کا آپ دوست سمجھیں، اچھا آپ کا جو ساتھ رہنے والے لوگ وہ بہن بھائی ہیں، سالوں کی آپ کے ساتھ ان کی رفاقت ہوتی ہے،
اور جو اخلاص اور محبت بہن بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے وہ تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملتا نا. اس کے بعد پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ایک نئی زندگی کی شروع ہو جاتی ہے. ہر پیرنٹس جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ خوشی کے جو دن ہے, اب جیسے عید کا دن ہے, اب عید کے دن مجھے یاد ہے والدین ساروں کو عیدی دیتے تھے. جی جی, کتنی عیدی پیسے دیتے تھے. اصل اس وقت 100 روپے ہی بڑا روپیہ ہوتا تھا. اس وقت کوئی ایسی لمبے چوڑے پیسے تو نہیں تھے, لیکن اس وقت 100 روپیہ بڑا ہی رقم سمجھی جاتی تھی. تو ہمیں تو سب سے زیادہ عیدی کس کو ملتی تھی, کس بھائی کو سب سے زیادہ؟ اصل میں چونکہ بھائیوں میں سب سے بڑا تھا, اور اس کے بعد میری بہن تھی. میری بہن ایک مجھ سے بڑی ہے. اچھا, چونکہ ہمارے ہاں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ضرور ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ بھی ہیں کہ باہر جو فریکوینٹلی جانا ہوتا ہے نا وہ لڑکوں نے جانا ہوتا ہے. لہٰذا سب سے زیادہ تو مجھے عید ہی ملتی تھی. اور اس کے بعد میرا بھائی, وہ میرے سے چونکہ 14-15 سال چھوٹا ہے, تو وہ بچا تھا بالکل ہمارے والد صاحب. تو پھر آپ دیتے ہوں گے اسے عیدی؟ ظاہر ہے وہ نہیں ہوتا تھا. تو سر یہ جیسچر ہے. یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ عیدی آپ کو آج تک یاد ہے کہ کتنی ملی ہو؟ کوئی ایسا لمحہ جو کہ ضد کر کے لینی پڑی ہو؟ چاچوں سے عیدی کتنی ملتی تھی, ماموں سے عیدی کتنی ملتی تھی؟ کہ یہ ہے ریسیپروکیشن, کہ میرا چاچا مجھے دے رہا ہوتا تھا, میرا باپ ان کے بچوں کو دے رہا ہوتا تھا. اسی طرح میرے ماموں جو تھے وہ مجھے دے رہے ہوتے تھے, میری ماں جو تھی وہ ان کو دے رہی ہوتی تھی. تو سر اچھا, بچپن میں ایسا بھی ہوا کہ ہم بچپن میں دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ چھوٹے بچے سے عیدی رکھ لیتی ہیں, تو آپ بھی عیدی جا کے مما کو پکڑا دیتے تھے کہ جی یہ میری عیدی مجھے ملی ہے, یا اسے کھا بھی جاتے تھے؟ اصل جو پیسے مجھے بچپن میں عیدی کے لیے ملتے تھے نا, وہ اس طرح نہیں تھے کہ میں نے کبھی ماں کو دی ہو. اب وہ رقم اتنی ہوتی تھی کہ دن کو آپ نے جا کے کوئی نہ کوئی چیزیں خرید لینی ہے اور گھوم پھر لینا ہے. تو یہ کیونکہ دیہات میں 2 جگہیں ہی تھیں یا مواقع تھے جب انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ تھی. ایک یہ عیدیں تھیں اور دوسرے میلے ہوتے تھے. جی, وہی میں ابھی بات ہی کرنے والا تھا کہ پھر سر عید پر میلے بھی لگتے تھے, تو میلے میں بھی جاتے تھے؟ میلے ہمارے تو گاؤں میں ایک بڑا مشہور میلہ لگتا تھا, اس کو ایک بابا تھا, سادھو جنیج اس کو کہتے تھے. تو سادھو جنیج کا میلہ ہوتا تھا. تو اس میلے پہ جو ہے وہ انیشلی جو مجھے بالکل بچپن جہاں تک یاد ہے نا, میں پہلی جماعت میں پڑھتا تھا, اس وقت مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں ایک دن میں 1 روپیہ لے کے جاتا تھا میلے میں. 1 روپیہ, اور وہ 1 روپیہ کافی ہوتا تھا میری خریداری کے لیے. یہ میں آپ کو بات جو بتا رہا ہوں نا جی, یہ بات میں کر رہا ہوں 1972-73 کی, 1972-73 کی بات کر رہا ہوں. اور اس وقت جو تھا نا وہ 1 روپیہ اتنا ہوتا تھا کہ آپ کمفرٹیبلی جو جی چاہتا تھا آپ لیتے تھے. اس میں سے بھی کوئی آنندوانی جو تھی وہ آپ کو بچ جاتے تھے, اور اگلے دن نئے سرے سے پھر جو ہے تو اس میں آپ نے مین جو ہے اس یہی تھا نا کہ سویٹس ہوتی تھی میلوں پہ. جلیبی لوگ بڑے شوق سے کھاتے تھے, ہاں سوغات ہوتی تھی بہت زیادہ. اسی طرح وہ ایک کھٹا پانی ہوتا تھا وہ لوگ کھاتے تھے, کوئی کولڈ ڈرنک پی لی. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میلے میں چیزیں. ہاں, یا پھر ہاں جھولے جو تھے وہ لیتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ جو اوپر جھولا جاتا ہے نا, وہ ایک دفعہ میں اوائڈ کرتا ہوں ہمیشہ, اس میں ایک دفعہ میں بیٹھ گیا. وہ جب نیچے آتا تھا تو مجھے اتنا خوف اس کی کوئی انتہا ہی نہیں. تو بعض بچے تو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, وہ بلکہ چیخیں ان کی نکل رہی تھیں وہ جب موو کر کے اوپر جاتا تھا. اور اوپر سے اسپیشلی جب نیچے آتا تھا نا, تو مجھے بھی اچھی طرح آج بھی یاد ہے کہ مجھے خوف آ رہا تھا کہ یار میں کس طرح بیٹھ گیا ہوں. بچے جو ہیں بڑی شوق سے عید کے دنوں میں گھروں میں کھانا پکواتے ہیں, تو آپ کا مزیدار کھانا جو تھا وہ کون سا تھا جو کہ آپ شوق سے پکواتے تھے؟ میرا شوق شاید وہی تھا جو ہماری فیملی کا تھا. وہ صبح کے ٹائم تو یہی میٹھی چیزیں, سویٹس جو ہیں وہ بنتی تھی. اس میں تو اس میں سویٹس کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں سوئیاں تھیں. اچھا, اس میں ادھر تو ابھی ہم اس کو حلوے کا حلوہ تھوڑا سا ڈفرینٹ چیزیں زیادہ, اس کو سوجی ایک ہوتی تھی, سوجی وہ حلوے کی ہی ابتدائی شکل ہوتی تھی. وہ بیسیکلی ہمارا صبح گھر میں پکتا تھا. اس کے بعد جب عید شید ہم پڑھ کے آ جاتے تھے تو 11-12 بجے کے قریب جب لنچ کا ٹائم ہوتا تھا تو اس وقت رائس بھی ہوتے تھے, مٹن بھی ہوتا تھا, اور بعض اوقات یہ جو دیسی مرغی ہے, یہ چیزیں جو تھیں نا وہ روٹین میں ہمارے گھر میں پکتی تھی.
جو کہ ہم سارے مین بھائی بیٹھ کے کھاتے تھے. اس میں مین بھائی کیا ہمارے تو چاچے ہمیں تھے بھی, ہمارے جو جوائنٹ فیملی سسٹم فیملی گیٹ ٹوگیدر کرتے تھے. ہاں وہ جب ایک ہمارے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ایک ہی 4 دیواری کے اندر میرے سارے چاچے رہتے تھے ہمارے ساتھ, اور ہمارے ساتھ والا گھر جو تھا ہمارے ماموں کا تھا. صحیح, تھینک یو سر. جی تو ناظرین, ابھی ہم آگے چلیں گے ڈی سی صاحب کے ساتھ ہاسپٹل, اور وقت ہوا اس وقت بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. اچھا سر, اب یہ بتائیے گا کہ بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, بچوں کے ساتھ عید کیسے مناتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ کبھی تو بچے ادھر آ جاتے ہیں. میں سے ایک عید جو ہے وہ یہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر, ایک پہ وہ ادھر آ جاتے ہیں. صحیح. تو ایک پہ جو ہے ہوتا یہ ہے کہ جب عید کی نماز پڑھ لی جاتی ہے نا, تو موسٹلی میں وہاں چلا جاتا ہوں. تو بچوں کو ہم پورا ٹائم دیتے ہیں. یعنی کہ اب آپ یہاں سے پھر اس دفعہ کیا بچے آئیں گے یا آپ جائیں گے؟ میں جاؤں گا. نماز ابھی تھوڑی دیر بعد ہم جو ہے نا وہ ادھر اپنے گاؤں چلے جائیں گے. تو اس دفعہ وہ نہیں آ رہے. وہ بقر عید پہ اگر میں یہاں ہوا تو یہ ساری نوکری میں اسی طرح رہا ہے. صحیح. ایک عید پہ بچے ادھر آ جاتے ہیں, ایک پہ ہم ادھر چلے جاتے ہیں, لیکن بچے گائے بگائے ادھر آتے رہتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کتنے بچے ہیں اور سب سے زیادہ پیار جو ہے وہ کس بچے سے ہے؟ میرے 2 بیٹے ہیں, 4 بیٹیاں ہیں. جی. لیکن ساروں سے پیار ہے. ظاہر ہے جو بڑے بیٹے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کا جو ٹائم زیادہ آپ کے ساتھ گزرا ہوتا ہے, اس سے بعد چھوٹے بچوں سے بھی ایکولی محبت تو ساروں سے ہی ہے ہمیں تو. اچھا. ہاں, سارے مجھ سے مانوس ہیں. تو وہ ظاہر ہے میں موسٹلی سنڈے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ گزارتا ہوں. صحیح. یعنی ادھر آ جاتے ہیں یا میں ادھر چلا جاتا ہوں. صحیح, یعنی کہ چھٹی کا دن جو ہے وہ بچوں کے لیے مختص کیا ہوا, بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب ڈیوٹی ہوتی ہے کسی کی تو لوگوں کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں فیملی کو ٹائم دینا, تو مینیج کس طرح کرتے ہیں؟ اصل ہماری جو سروسز ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹائم مینجمنٹ. اس لحاظ سے میں نے تو ہمیشہ ہی ٹائم مینیج کیا ہے. بچوں کو ہم پورا ٹائم دیتے ہیں. اچھا تو سر یہ بتائیے گا کہ عیدی سب سے زیادہ کون سا بچہ لیتا ہے اور ضد کرتا ہے؟ زیادہ بیٹی ہیں. اچھا بیٹی ہیں, یعنی کہ بیٹیوں سے ماشاءاللہ بہت زیادہ پیار ہے آپ کو. وہ بیٹے ہمارے جو ہیں وہ تو میں ویسے بہرحال وہ تھوڑے بڑے بھی ہیں, لیکن وہ میں جتنے بھی ان کو دے دیتا ہوں وہ لے لیتے ہیں. لیکن بیٹیاں بہرحال جو ہے ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, تو وہ سارے بچوں کو ویسے تو ساروں کو ہی ہم بجلی دیتے ہیں. اب تو 1000 روپے تو ایسے ہی بچے لے لیتے ہیں. وہ بات تو نہیں ہے جو پرانی بات تھی. اب تو آپ دیکھیں نا, جب سے یہ اب چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, اب تو بچے 1000 بھی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں جی ملتا ہی کچھ نہیں ہے. یوں ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جس طریقے سے بھابھی جان ہیں, انہوں نے اگر شاپنگ کرنی ہو تو بھابھی جان جو ہیں وہ خود شاپنگ کرتی ہیں یا آپ کے ساتھ جو ہیں وہ جاتی ہیں؟ موسٹلی وہ خود ہی جا کے کرتی ہیں. اچھا, یعنی کہ ڈی سی بننے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اتنا ٹائم تو نہیں ملتا ہوگا نا کہ میں شاپنگ پہ میں کبھی بھی نہیں کیا. شاپنگ پہ میرا کوئی اتنا کبھی بھی میں شاپنگ پہ نہیں کیا. تو پھر آپ کی شاپنگ کون کرتا ہے؟ میری شاپنگ بھی وہ فیملی ہی کرتی ہے. اچھا, میری مدر جب حیات تھی تو ان کا اپنا ایک میرے لیے بہت بڑا انٹرسٹ تھا. ایسا وہ 2020 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. پہلے جو تھی نا وہ میری ویسے جو میری ساتھ کی حد تک تھی نا, وہ زیادہ تر میری مدر جو تھی. اچھا سر, اب ہم ہاسپٹل آ گئے ہیں. کیا حال چال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو بتائیں آپ. یہاں دوائیں شوائیں مل رہی ہیں. کوئی پریشانی ہے تو بتائیں آپ. کار کام ہوتا ہے تو مشین آتا ہے. دوائی تو مل رہی ہے نا آپ کو؟ ہاں, وہ انجیکشن آپ کو لگے ہیں نا, بوتل لگی ہے, تو وہ اللہ کے فضل سے اب آپ کو بھی آرام آ جائے گا تھوڑی دیر بعد. اور تو مریض آج میں کل چونکہ عید کا دن جو ہے, ہاں جی عید کا دن سر, اس وقت مریض ذرا کم ہوتے ہیں. جو عید والا دن ہے نا, سوائے کرونک پیشنٹس کے باقی کوئی نہیں ہوتا یہاں, جن کو بہت زیادہ میڈیکل. نہیں سر, یہ بہت اچھی بات ہے, ایک اچھی مثال ہے سر آپ کی کہ آپ عید جو ہے وہ پیشنٹس کے ساتھ بھی منا رہے ہیں. ہاں جی, یہ بیچارے اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں اور بیماریوں سے لڑ رہے ہیں. دیکھیں علاج تو اللہ نے دینا ہوتا ہے نا, کا یا معاشرے کا یہ فرض ہے
کہ ان کے ساتھ نا ایک ہمدردی اور محبت کے جذبات، اس سے یہ جیسچر دینا ہے نا، جیسچر سے یہ خوش ہو جاتے ہیں کیوں بھائی دوائی شوائی مل رہی ہے تو مسئلہ تو نہیں آ رہا آپ کو، اچھا ٹھیک ہے، آپ کا کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کیوں جی آپ کو بھی دوائیاں شوائیاں مل رہی ہیں، اچھا ٹیکہ لگوا لیا ہے کیا، اچھا فیور ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے، بھائی آپ کو دوائی شوائی مل رہی ہے تو مسئلہ تو نہیں آ رہا، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہڑند سے ہیں، اچھا اچھا، اور ٹھیک ہے، ہڑند بھی سر کوئی علاقہ ہے یہاں پر؟ ہڑند جو ہے نا یہ ایک تاریخی جگہ ہے، جو کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ کچھ سکندر اعظم کسی دور میں یہاں آیا تھا، اچھا یہ قلعہ تھا سکندر اعظم، ہاں اب تو وہ منہدم ہو گیا ہے، وہ اب ہم نے گورنمنٹ سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اس کو پروٹیکٹ کروا رہے ہیں، جو یعنی کہ آپ آثار ہے ہیریٹیج کلچر کو بھی جو ہے وہ پریزرو کر رہے ہیں؟ ہیریٹیج کلچر کے تو ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کروائی ہے ریسنٹلی، اچھا ہاں انٹرنیشنل کانفرنس ریگارڈنگ ہیریٹیج کلچر، اس میں آن لائن جو ہے وہ یو کے سے بھی لوگوں نے جوائن کیا ہے، امریکہ سے بھی کیا ہے، آئرلینڈ سے بھی ایک، اور یہاں کے مختلف جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد وغیرہ کے ریسرچ اسکالرز جن کا آرکیالوجی پہ کام ہے، کلچر پہ ہے، ہسٹری پہ ہے، میوزک پہ ہے، انہوں نے باقاعدہ ہمیں جوائن کیا تھا، یہ بہت بڑی کانفرنس کروائی ہے۔ صحیح سر جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ جیسا ڈی سی جو ہے وہ عید کے دنوں میں بھی ہر ایک بندے کو اس طرح خیال کر رہا ہے جیسے اپنی فیملی ہو۔ نہیں وہ تو آپ کو دیکھیں یہ ہمارے فرائض میں بھی شامل ہے، اور بطور انسان یہ چیزیں ضروری ہیں، اگر آپ ہم ادھر آئے ہیں جسٹ ہمارے آنے سے چیزیں بہتر ہوگی، صحیح ہم نے ان سے پوچھا ہے وہ خوش ہو گئے، اگر کوئی 19-20 کا فرق ہے بھی تو وہ ختم ہو گیا ہے، یہی آنے کا مقصد ہوتا ہے، کوئی اور یہ نہیں ہے کہ ہم کو ادھر آ کے چودھری بننے کی کوشش کرتے ہیں، صرف چیزوں کو بہتر، اب ہماری چھوٹی سی انٹروینشن سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں ہیں کیوں جی آپ کے پاس کوئی بندہ ہے صبح کا جس کی آپ نے مدد کی ہو؟ ابھی آئے تو آپ سے پہلے کوئی اور ڈیوٹی پہ ہو، اب یہ جو ہے نا جی پہلے جو اس سے پہلے جو بندہ ڈیوٹی پہ آتا ہے نا اس کا کام ہے کوئی معذور آدمی ہے یا کوئی ہیلپ جو ہے وہ یہاں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ ان کی مدد۔ اچھا یہ بتائیں عید کے دن ڈاکٹر صاحب کتنے ڈاکٹر ڈپلائڈ ہوتے ہیں یہاں پر؟ سر ہر شفٹ میں جو ہے نا ایمرجنسی میں اس وقت 3 ڈاکٹر ہوتے ہیں، گین لیبر میں 3، اور جو وارڈ میں ہے نا ان میں 3 ڈاکٹر، یعنی کہ عید کے دن بھی کوئی 10 ڈاکٹر ہر شفٹ میں موجود ہوتے ہیں، عید کے دن بھی 10 ڈاکٹر موجود ہیں؟ ہاں وہ عید اور غیر عید کا ایشو نہیں، ان کے جو ایس او پی ہیں نا وہ متواتر مسلسل ایک ہی فیز میں چلتے ہیں، عید والے دن لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ ہاں جی سر، کھاتے ذرا زیادہ ہے نا اصل میں، اب روزے کے بعد جو ہے لوگوں نے ایک دم ڈائٹ کھول دینی ہے، اور اس کے بعد پھر وہی ہوتا ہے کہ بندے گیسٹرو کے مریض اور ایسے ہی پیٹ خراب ہو جانا، یہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہ قاری صاحب ہیں، صحیح، یہ یہاں کے معروف عالم دین ہیں، اچھا ہاں اور سوشل ورکر بھی ہیں، صحیح، یہ جتنے ہمارے جو ایسے ایشوز ہیں جن میں پبلک موٹیویشن کی ضرورت ہو یا لوگوں کو آپ نے ایک کام پہ تیار کرنا ہو تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں، جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگ نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اثر قبول کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ شفقت اللہ جیسا ڈی سی ہو اور راجن پور کا علاقہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق صاحب کی جو مین خوبی ہے کہ یہ نہیں کہ بھی تمام اسکول آف تھاٹ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ راجن پور کی تمام کمیونٹی سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ آج عید کے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آسائش، اپنی آرام گاہ اور اپنے بچوں کی محفل کو چھوڑ کر آج مریضوں کے درمیان میں موجود ہیں، تو یہ ایک سنت رسول پہ بھی ایک عمل ہو رہا ہے، اور مریضوں کی میں سمجھتا ہوں کہ بھی حوصلہ افزائی بھی ہے، اور اس طرح لوگوں کی حوصلہ افزائی بہت بڑا کار ثواب ہے، اور میں نے راجن پور کی تاریخ میں اس طرح اسٹرگل کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنروں کو بہت کم دیکھا۔ یہ تو جی پھر خوش نصیبی ہے، یہ آپ کا حسن نظر ہے حضرت صاحب، آپ مہربانی کرتے ہیں، آپ کی دعاؤں سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بہرحال یہ ان کی مہربانی ہے جی۔ تو یہ ہاسپٹل ہے، یہ ہمارا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، ہمارا جو سیٹ اپ ہے نا وہ ایک بی ایچ یو ہے جو گراس روٹ لیول پہ ہے، اس کے بعد جو ٹاؤن ہے ان میں آر ایچ سی ہوتا ہے، رورل ہیلتھ سینٹر، پھر ٹی ایچ کیو ہے، یہ گریجول نا مریض جو ہے نا وہ فلٹر ہوتے ہیں، جو روٹین کی بیماریاں ہیں وہ بی ایچ یو پہ دیکھی جاتی ہیں، اگر اس سے زیادہ مینجمنٹ ہو تو پھر آر ایچ سی پہ، پھر لوگ ٹی ایچ کیو پہ آتے ہیں، اور جو اس کی ریچ سے باہر ہو تو پھر لوگ ڈی ایچ کیو۔
اگر بعض اوقات جس طرح یہ جو MRI وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں یہ ریکوائرڈ ہوں تو پھر ان کو ٹرشری ہاسپٹل ریفر کیا جاتا ہے، ملتان یا DG خان یا رحیم یار خان۔ صحیح جی۔ تو ناظرین ابھی آپ نے بات دیکھی ہے کہ یہاں پر ہم آئے ہیں ہاسپٹل، اور ہاسپٹل میں مریضوں سے عید ملیں۔ اب اس کے بعد جو ہے مزید آگے جائیں گے اور مزار پر جائیں گے، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ عید کے ماحول کیسا ہے۔ اب اس وقت ہم پہنچے ہیں فخر جہاں پارک، اور ظاہر سی بات ہے عید کا دن ہو اور پارک میں فیملیز نہ جائیں اور انتظامیہ نہ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سر پارک آئے ہیں راجن پور کا، ماشاءاللہ سے بہت بڑا پارک ہے یہ، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس پارک میں نا ابھی ہم نے ریسنٹلی بڑا کام کروایا ہے اور ابھی دوبارہ کام کروا رہے ہیں۔ صحیح۔ اس میں پہلے اس کے واش روم جو تھے وہ صحیح حالت میں نہیں تھے، وہ ہم نے اس کو پوری ریپیئر کروائے ہیں۔ صحیح۔ اچھا جو مسنگ لنکس تھے، جو پودے کم و بیش تھے، وہ دوبارہ پلانٹیشن پہ ہم نے گئے ہیں اور ابھی اور لگوانے جا رہے ہیں۔ ابھی آج کل سیزن شروع ہو گیا ہے نا، تو یہ ایک واحد پارک ہے جس میں لوگ بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں واک کے حوالے سے۔ اچھا بچے آ کے ادھر کھیلتے ہیں، جھولے لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ عید والے دن تو اس کی بڑی ہی اہمیت ہوتی ہے۔ اس دن تو اور کوئی یہاں ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اب یعنی شام کے وقت پھر بچے اور فیملیز آنا شروع ہو جائیں گے؟ شام کے آئیں گے، یہاں بچے کھیلیں گے، یہ جھولوں پہ جائیں گے، اچھا ظاہر سیلیبریٹ کریں گے عید کو، کیونکہ اصل جو عید ہے نا وہ ہوتی بچوں کی ہے۔ صحیح۔ باقی تو ظاہر ہے، باقی وقت کے ساتھ ساتھ تو وہ پھر آپ عیدیاں دینے پہ لگے رہتے ہیں۔ آپ کا رول جو ہے وہ اس لیول کا نہیں ہوتا جس میں مین انجوائمنٹ ہوتی۔ اب عید کے دن آپ نے یہاں پر کس طرح کے ارینجمنٹس کیے ہوں؟ دیکھیں یہ انتظامیہ جو ہے نا اس کے بیسک جو رسپانسبلٹیز ہیں نا، ان میں سے ایک رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ پبلک کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ریکریشن کے لیے۔ اچھا ان کی صحت کے سہولیات کے لیے بھی آپ نے انتظام کرنے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے نا تو ان ساری چیزوں کے لیے جو ضروری چیز ہے نا وہ ہے پبلک پارک، کیونکہ آپ آتے ہیں، آپ انہیل کرتے ہیں، آکسیجن انہیل کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، واک کرتے ہیں، آپ پلیئر محسوس کرتے ہیں، آپ ایک جو عملی زندگی ہے اس میں یہ انسرٹنٹی ہے، جس میں سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، اس ساری کیفیت سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پارکس میں آ جائیں، اور ایڈمنسٹریشن کا کام بھی یہی ہے۔ اور ویسے بھی لوگوں کو مریم نواز صاحبہ کا ویژن بھی تو چل رہا ہے کہ اس وقت گرین پاکستان۔ اچھا چیف منسٹر پنجاب جو ہے نا انہوں نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہیں نا ان میں سے جو ٹاپ پریارٹی ہے وہ پبلک فیسیلیٹیشن ہے، اور پبلک فیسیلیٹیشن میں ایک پارکس بھی ہے۔ اس میں ابھی ہم اور ڈیولپمنٹ کی اسکیم لا رہے ہیں، جس میں ابھی ہم نا آپ کو اگلے نیکسٹ ویک میں یا 10 ڈیز میں ہم نئے جھولے لگوا دیں گے ان میں۔ ٹوٹل جو ہے ابھی 3 دن پہلے تھا، اس کو پنجاب گورنمنٹ نے ود فل تھروٹل جو ہے نا وہ منایا ہے۔ ہم بھی گئے تھے، یہ جام پور کے ساتھ ہوئی جو 50 ایکڑ پہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اچھا یہاں بھی اب پودے سارے ڈپارٹمنٹس کو اسائن کر دیا گیا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنے اپنے لیول پہ شجر کاری کرنی ہے، اور اس دفعہ گورنمنٹ کی یہ بھی ہدایتیں ہیں کہ صرف پودے نہیں لگانے، ان کی مینٹیننس کو بھی انشور کرنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ان سے مل رہے ہیں، عوام بھی اس وقت آئی ہوئی ہے، تو عوام سے بھی اسی طریقے سے عید ملتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو صبح سے ہی نا جو بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اچھا اسلام کا تصور بھی یہی ہے کہ جو آپ کے سامنے آئے نا اس کو آپ مل لیں۔ اچھا اس سے ملنے سے نا آپ کی کئی فائدے ہیں، دل کی قدورتیں ختم ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے اپنائیت کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اچھا سوسائٹی کے ہاں جو ہے ایک بانڈ آف افیکشن جو ہے، محبت کا جو ایک بانڈ ہے وہ بن جاتا ہے۔ اچھا ایک دوسرے پہ اعتماد بڑھتا ہے۔ اچھا لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنا محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرا بھی یہی طریقہ رہا ہے، اور یہ ہم بھی ہیں مسلم، ہمارا عید کا تصور بھی ہے، اس کے 2 ہی تصور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے چونکہ روزے آپ پورا مہینہ رکھتے ہیں، اور جب مکمل ہو جاتے ہیں تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ یار ہم نے اللہ کا دیا ہوا ایک ٹیسٹ جو ہے
اس میں ہم پاس ہو گئے. کیا حال ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہیں؟ اور سنائیں سر سلامت رہیں سر. آپ بے حد مہربانی اچھا محسوس سر. کر رہی ہیں؟ کافی بہتر سر محسوس کر رہا ہوں. میں باکسر سے آیا ہوں. اچھا آج یہاں کارپیٹ گھاس دیکھا ہے سر, بڑی خوشی ہوئی ہے نہیں اور وہ اچھا اور انشاءاللہ بہترین ماحول ملا ہے سر. ڈی سی صاحب کمال ہیں عوام کے اندر, جہاں پارک کے اندر ایک پبلک ایریا میں آئے ہوئے ہیں. یہ مجھے خوشی ہوئی اور باعث فخر بھی ہے کہ میں جناب ڈی سی صاحب کے سامنے کھڑا ہوں. بڑی سر اللہ نہیں سلامت آپ رکھے. بھائی ہیں, آپ ہمارے لیے محترم ہیں یار. جی تو ناظرین, ابھی ہم پارک سے نکل کر اور اس وقت ہم جا رہے ہیں اس وقت مزار کی طرف. رہیے ہمارے ساتھ. ناظرین, اب ہم آ چکے ہیں خواجہ غلام فرید کے دربار پر, اور دربار پر پہنچے ہیں. سر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزار ہے, جو بہت بڑے صوفی شاعر ہیں. کیا حال ہے جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اور سنائیں. تو ان کے جو شاعری ہے نا, اس کی جو خوبصورتی ہے, اس میں جو شیرینی اور مٹھاس ہے, وہ شاید کسی اور شاعری میں اس لیول کی نہیں ہے. اچھا سر, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بھی تصوف سے جو ہے اور شاعری سے بڑا دلی لگاؤ رکھتے ہیں. آپ خود بھی شاعر ہیں, تو ادھر کی کچھ زیادہ ہی پھر تو اٹریکشن ہوگی آپ کی ان سے. ظاہر بات ہے کہ جو صوفیاء کے ہاں جو ہے نا جی, اس میں انسانیت کی بات کی گئی ہے. شاعری, یہ شاعر برائے شاعر نہیں تھے, ان کی شاعری مقصدیت کی شاعری تھی. عبد اور معبود کا جو تعلق ہے, اس کو سٹرینتھ دینے کے لیے ان لوگوں نے شاعری کی ہے, تاکہ جو بندہ ہے نا, وہ اپنے اللہ کی طرف راغب ہو. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی جو مصائب تھے, تکلیفیں تھیں, پریشانیاں تھیں, وہ سنی, ان کا نفسیاتی طور پہ بھی علاج کیا اور عملی طور پہ بھی علاج کیا, روحانی طور پہ بھی علاج کیا. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دربار کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس وقت بالکل اپنی ہسٹری کو اجاگر کر رہا ہے. اس کی پرزرویشن کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ یہ جو ہے نا, یہ بڑی منفرد قسم کی طرز تعمیر ہے. یہ ڈیفرنٹ نیچر کی طرز تعمیر تھی. اس لحاظ سے وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی تعمیر جو ہے وہ 1901 میں خواجہ غلام فرید صاحب کا وصال ہوا ہے, اور اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے مزارات بھی یہاں تھے. ایک آدھ چیز رہ گئی, باقی ساری یہ پرزرو ہو چکی ہے. تو خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندر انٹر ہوتی ہے ایک خوشبو جو ہے, اس نے ہمارا دل موہ لیا اپنی طرف. اور یہ خوشبو جو ہے جی, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے آج تک کبھی نہیں ایسی فریگننس اسمیل کی ہے. اصل جو صوفی کا مین کردار ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس نے نور ایمانی جو ہے نا, لوگوں کے دلوں میں بیدار کیا ہے. لوگوں کے دل منور ہوئے ہیں. اچھا, پھر یہ خواجہ صاحب جو تھے, یا ان کے آباء و اجداد تھے, ان کے بہت بڑے مدرسے تھے. وہ منطق ہے, فلسفہ ہے, یہ پڑھاتے تھے. اور اس کے علاوہ چونکہ صوفی جو ہے, اس کی ایک داخل کی اپنی دنیا ہے. دربار پر حاضر ہوئے ہیں جی, اور حاضری دیں گے, اور یہاں پر دعا کریں گے. ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. مالک بے نیاز کریم مولا صاحب تورین کریم بے نیاز, انہاں دی آمدنی کریم ربا قبول و منظور فرما. مالک بے نیاز آج عید دا جہار ہے, کریم بے نیاز انہاں کو اثر ملک دا خیر خواہ بنا. کریم بے نیاز حضور دا وسیلہ کریم انہاں دے دل دا نیک آساں پوریاں فرما. کریم بے نیاز جتنا بھی صاحبان دربار دے اندر موجود ہیں, کریم سب دی خیر و منظور فرما. وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آپ کو عید مبارک ہو, عید مبارک ہو. صحیح. اس کو بھی ہے. یہ جنوبی پنجاب کہہ لیں یا پھر بر صغیر کا جو ہے, یہ نا اصل نا سینٹرل ایشیا آپ لیں, انڈین کو لے لیں, یہ آپ کا یہ جو ہے ایرانی, یہ سارے نا, یہ سارے اب ٹچ ہے اس میں. سر نو ڈاؤٹ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. سر اب قوالی کی طرف چلیں. اچھا, شاعری کے اعتبار سے اگر فن کی بات کی جائے, یا اس میں درد کی بات کی جائے, فراق کی بات کی جائے, تو ان کا کلام اس لحاظ سے منفرد ہے
کہ جو ان کی کافی میں درد ہے اور سوز و گداز ہے. جی تو ناظرین یہاں پر ہم دربار سے اب آگے جائیں گے ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ گھر پر اور وہاں پر دوستوں سے ملیں گے, کھانا کھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جانیں گے کہ دوستوں کے ساتھ یہ عید کیسے مناتے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین ہم دربار خواجہ غلام فرید جو کہ کوٹ مٹھن میں واقع ہے وہاں سے اب ڈپٹی کمشنر ہاؤس آئے ہیں اور جو ہی ہم ڈپٹی کمشنر ہاؤس آئے ہیں تو ڈپٹی کمشنر سے عید ملنے کے لیے ان کے دوست احباب اور جونیئر کولیگز جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا کہیں گے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ عید کے دنوں میں بھی اپنے پیاروں سے یعنی کہ اپنی فیملی سے دور رہ کر عوام کی خدمت کرتی ہے, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک فریضہ ہے اور عوام کی خدمت کرنا؟ سول ایڈمنسٹریشن کو جو تصور ہے نا وہ بنیادی طور پہ ہے بھی یہی کہ آپ نے پاپولیشن جو ہے نا سول سوسائٹی اس کو لک آفٹر کرنا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ عید ایک بہت بڑا تہوار ہوتا ہے جس میں مختلف چیزیں کرنا ہوتی ہیں, جس میں صفائی ہے, جس میں لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے. اچھا کوئی بھی ایمرجنسی اگر ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے میجرز لینے ہوتے ہیں, سیکورٹی کے انتظامات ہیں, تو اس لحاظ سے آپ کو ان لوگوں کے درمیان رہنا پڑتا ہے. میں تو ہمیشہ دیکھتا رہا ہوں کہ یہ نوکری کی نوکری ہے, عبادت کی عبادت ہے, خدمت کی خدمت ہے. ماشاءاللہ جی خدمت کی خدمت ہے. ایسی اس وقت راجن پور جمیل صاحب موجود ہیں. سر کیا حال چال ہے؟ پہلے تو عید مبارک سر آپ کو. جی خیر مبارک, الحمدللہ شکر. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بینگ اے ڈی سی آپ نے انہیں کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے تو ماشاءاللہ کافی ڈی سی صاحبان کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے, تو ان میں اور دوسرے ڈی سی صاحبان میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ جی شکریہ ماشاءاللہ. جی جہاں تک ہمارے محترم شفقت اللہ مشتاق صاحب کا تعلق ہے تو میں نے ان کو بہت ہی نفیس عمدہ شخص پایا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈی سی. تو میں ان سے حقیقی طور پر پوچھا تو میں ان سے لو کرتا ہوں. لو کرتے ہیں جی. اور میرے یہ آئیڈیل بڑی مہربانی, نہیں بڑی مہربانی, یہ نفیس آدمی ہے. اچھا کیا ایسا دیکھا ہے کہ اور ڈی سی صاحبان جو ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ سخت مزاج ہوتے ہیں, جو کہ کام کے کائی ہوتے ہیں کہ صرف کام کام کام, چاہے کوئی بھی ایمرجنسی ہو, پرسنل ایمرجنسی بھی ہو تو تب بھی کام کو وہ پہلے رکھتے ہیں. تو ان کا کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صرف کام کو ہی اہمیت دیتے ہیں یا پھر نرم دل کے بھی مالک ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی پرسنل کام ہوتا ہے تو اس میں بھی پین لیتے ہیں کہ اوکے ٹھیک ہے یار؟ ہاں جی بجا فرمایا آپ نے. تو فرسٹ آف آل تو پرائرٹی ہمارے آفیشیل جو ابلیگیشن ہے تو اسی کی ہی ہوتی ہے. تو عید کی نماز آپ لوگوں نے ساتھ پڑھی ہے؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ جی, یہ تو بہت اچھی بات ہے جی کہ عید کی نماز جو ہے وہ بھی ساتھ پڑھی ہے. جی تو اس وقت سی او ضلع کونسل عامر جمیل صاحب موجود ہیں. سر پہلے تو آپ کو عید مبارک. تھینک یو, آپ کو مبارک. سر خیر مبارک. تو 5 مہینوں میں کیسا دیکھا ہے سر کو آپ نے؟ میں نے سر کو ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ پایا ہے. مطلب ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ کونسل میں رہا ہوں, کارپوریشن میں رہا ہوں, تو کچھ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں وہ پین نہیں لیتے. ہمارے سر جو ہیں وہ ہر کام میں, پبلک کے ہر کام میں خود پین لیتے ہیں, اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا رزلٹ بھی ان کو ٹائملی ہم دیں. اچھا ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دین سے اور روحانیت سے ان کا بڑا تعلق ہے, تو کچھ دین اور روحانیت بھی سیکھنے کو ملی ان سے؟ جی بالکل, کافی اچھی چیزیں سر سے سیکھنے کو ملتی ہیں. ہم عمر میں بہت چھوٹے ہیں سر سے, تو تجربے ان کے تجربے سے سیکھتے رہتے ہیں. جاب ہے اس کو ہم نے کیسے ٹیک اپ کرنا ہے, کیسے چلانا ہے, تو سر کی جو زیر سایہ ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. بالکل. اچھا میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ راجن پور جو ہے وہ ایک حالانکہ چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا, مگر یہ صاف ستھرا بہت ہے. تو اس میں کیا کہیں گے کہ جو صحرا ہے وہ سر کے سر جاتا ہے؟ جی بالکل, ہم تو جب سے آئے میں تو سر کے زیر سایہ آئے ہوں, اور سر نے ہمیشہ جو ہمارے جو جتنی بھی اسکیم چلے, اسپیشلی جو ستھرا پنجاب ہے اس کو سر ٹاپ پریورٹی پہ اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں, اس کو ٹاپ پریورٹی پہ لیتے ہیں.
मतलब कि बीइंग सीईओ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मैंने नहीं देखा कि कोई डीसी गांव-गांव जाए। तो सर की कोशिश होती है, सर खुद सीईओ चले जाते हैं, सर खुद गांव-गांव का विज़िट करते हैं, चेक करते हैं। इससे हमें भी हौसला मिलता है और जो वहाँ के लोग हैं उनको भी खुशी होती है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो ज़िले का बड़ा है, वो हम पे नज़र रखता है। अच्छा, अभी आपने बात की थी कि सर से आपका उम्र में बहुत ही छोटे हैं, तो फिर सर से कोई ईदी शीदी भी ली है? ये हमारा काम ही हमारी ईदी है। सर के साथ ईद मना रहे हैं, सर के साथ इस टाइम बैठे हैं, ये एक ऑनर है कि इतने एक अच्छे इंसान, इतने शफीक इंसान के साथ हम ईद मना रहे हैं। यही हमारी ईदी है, यही हमारा ऑनर है। सही है जी, ईदी जो है जी यही ऑनर है कि काम अच्छा कर रहे हैं। मज़ीद अभी दोस्तों से बात करते हैं जी। इस वक्त ईद की खुशियाँ जो हैं वो जारी हैं और लोग जो हैं वो मज़े मज़े के पकवान जो है ज़ाहिर सी बात है घरों में पका रहे होंगे। शीर खोरमे की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो मीठे के अंदर शीर खोरमा ही जो है वो घरों में पकाया जाता है। तो और इसी तरीके से अब ईद की जो इस वक्त गपशप है ईद के हवाले से वो भी जारी है। महमूद कासमी साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद कासमी साहब बताइएगा कि कैसे देख रहे हैं सर को, क्योंकि रूहानियत भी है और फिर साथ दीन से बड़ा लगाव है, आप भी दीनी जो है उससे लगाव रखते हैं, तो कैसे देख रहे हैं सर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपको भी ईद मुबारक हमारी तरफ से। तो आज यकीनन एक खुशी का दिन है। आज खुशी के दिन में हमने लोगों को देखा है जिनके चेहरे पहले अफसरदा थे। सैब से मिलकर डिप्टी कमिश्नर शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक से जो ही वो गले लगते हैं, यकीन जानिए कि उनके मुरझाए हुए चेहरे, अफसरदा चेहरों पे एक रौनक आ जाती है। ये इनकी आला शख्सियत होने की दलील ये है कि ये इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत से प्यार करते हैं। तो जब इनकी शख्सियत यहाँ पर आई है, वहाँ पर पार्क बनने शुरू हुए हैं और इंसानियत के लिए सबसे बड़ी चीज़ वशरबू, पीने के लिए इन्होंने पानी मुहैया करने की स्कीमें वहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि आज ईद के दिन हमारी खुशी यही है कि हमने चंद लम्हे डिप्टी कमिश्नर साहब की आगोश और सोबत में गुजारे हैं। मैं कहता हूँ ये आज ईद नमाज़ पढ़ने के बाद, फ़रज़ की अदायगी के बाद हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मज़ीद जी आगे चलते हैं। इस वक्त जी हाफिज़ सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन के ओहदे पर तैनात हैं इस वक्त डीसी हाउस में। सर, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर कई डीसी साहिबान आपने तो देखे होंगे, आपके द्वार से गुजरे होंगे। शफ़क़तुल्लाह साहब को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल फितर का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। हम तमाम दोस्तों को ईद मुबारक भी देते हैं। खैर मुबारक। और ईद की खुशी अपनी जगह, जो खुशी हमें डिप्टी कमिश्नर शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक साहब से मिलकर होती है ना, वो ईद से भी बढ़कर है। ये दरवेश सिफत इंसान है सर, दोस्तों इंसानों से मोहब्बत करने वाले हैं और इनको खुशी होती है लोगों से मिलने और लोगों के मसले हल करने में। जी, तो नाज़रीन आपने बात सुनी कि इस वक्त राजनपुर जो है पूरे पंजाब में नंबर 1 ज़िला जो है वो करार किस वजह से पाया कि अनथक मेहनत है उसके पीछे और ग्राउंड रियलिटीज़ पर जाकर ग्राउंड लेवल पर लोगों को समझा और उनके मसाइलों को जो है वो हल किया, तब जाकर राजनपुर जो है आज पंजाब का सबसे मकबूल तरीन ज़िला जो है वो बन चुका है। और ये हमने देखा है कि इस ज़िले में आते ही जो है वो हमें ना तो कोई गंदगी मिली, ना ही यहाँ पर हमें कोई तजावुज़ात मिले, बल्कि जब हमने देखा तो यहाँ पर हमें एक पार्क स्टेट ऑफ द आर्ट और उसके बाद हॉस्पिटल भी स्टेट ऑफ द आर्ट मिला। सबसे बड़ी बात ये कि ख्वाजा गुलाम फरीद का ये शहर जो है वो आज हिस्टोरिकली जो है वो बड़ा मजबूत इस वक्त खड़ा हुआ है और डिप्टी कमिश्नर शफ़क़तुल्लाह के होते हुए जो है इसने बहुत स्पीडली तरक्की की है। और यही मैं आपको कहूँगा कि जब इंसान खुद ठान ले कि मैंने खुद तब्दील करना है, तब जाकर सब कुछ वो तब्दील कर सकता है, बजाय इसके कि जब लोग जो हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर कामों से पीछे हट जाते हैं, अपने मकासद से पीछे हट जाते हैं, तो वो कोई भी अचीवमेंट जो है वो हासिल नहीं कर सकते। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।